افسوس سے یہ باتیں کہنی پڑتی ہیں مجھے کہ آج مولویوں میں ریس ایسے لگ رہی ہے جیسے گھوڑوں میں ریس لگائی جاتی ہے، میرا مولوی تیرا مولوی، میرا گھوڑا تیرا گھوڑا۔ آج معیار کیا بنا ایک مجلس کا؟ کامیابی ہے مجلس کا؟ آج لوگوں کی نگاہیں کس چیز پر ہیں کہ میرا بیٹا مجلس میں گیا کیا لے کر آیا؟ یہ 500 یا 1000 خواتین مجلس میں آئیں، کیا حیا کا درس سیکھ کے آئیں، عفت کا درس سیکھ کے آئیں؟ اس راشی معاشرے میں، اس ظلم بھرے معاشرے میں، اس جبر و استبداد کے معاشرے میں ہم مجلس حسین سے اپنی نسل کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ لیکن جب وہم غالب ہو جائے تو وہم کہتا ہے تیرا نام ہو تو بس سب کچھ ہے، تو کامیاب ہے۔ پھر انسان اولئک حبطت اعمالہم، خدا کہتا ہے قیامت کے دن آئیں گے اپنے اعمال لے کے، انرجی لگائی، پیسہ لگایا، سب کچھ کیا، لیکن اللہ کے لیے نہیں کیا، اپنے لیے کیا، اپنی میں کے لیے کیا، اپنے نام کے لیے کیا، وہ سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب وہم کی حکومت آ جائے پھر رضا عوام ذہن میں آتی ہے، جب عقل کی حکومت آئے تو بندہ کہتا ہے لوگ راضی ہوں یا نہ ہوں، بس میرا خدا کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ عالم اسلام کی حکومت یزید کے پاس ہے، گویا پوری عوام ایک طرف کھڑی ہے، حسین ایک طرف کھڑے ہیں۔ کیا پرواہ کی امام حسین نے؟ اور قرآن کی آیت بھی حبیب طیب اور خبیث برابر نہیں ہے، کبھی ایسا نہ ہو خبیثوں کی کثرت تجھے تعجب میں لا دے کہ وہ ہم سے زیادہ ہیں۔ فرمایا نہیں، خدا قلوب کو دیکھتا ہے، خدا اعمال کو دیکھتا ہے، خدا خلوص کو دیکھتا ہے۔ تو معاشرے میں جب وہم غالب ہو جائے، لوگوں کی انرجیاں ضائع ہوتی ہیں، پیسہ ضائع ہوتا ہے، ہر چیز میں ہم سیلفش ہیں، ہر چیز میں، پیسے کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، گاڑی کے اعتبار سے، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی نوکری، وہ جاب جس میں پیسہ زیادہ ہو۔ ایمان کے اعتبار سے ہم کیوں سینسیٹیو نہیں ہیں؟ یعنی واللہ مومن سنیں کہ ابی عبداللہ الحسین نے ظہر عاشور کو نماز پڑھی اور نماز بچاتے بچاتے کتنے صحابی شہید ہو گئے، صرف یہ کہ نماز اول وقت پڑھی جائے۔ زندگی اہل بیت مذاق تو نہیں ہے، ہم سے جوک تو نہیں کیا جا رہا کہ کوئی جہنم ہے کوئی جنت ہے، حقیقت ہے۔ یعنی بندہ جہنم کا ذکر سنے پر اس کا وجود نہ لرزے۔ بعض ایسی روایتیں ہیں پڑھتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے، پھر ہم سوچتے ہیں معصومین نے ایسی مثالیں کیوں دیں؟ کیونکہ وہ بھی جانتے تھے ہم کہیں گے یہ سمجھے گا نہیں، لہٰذا قوہ ادراک اس کے پاس ہے، کئی چیزیں اس کے لیے مجسم کریں تاکہ یہ چیز کو سمجھ سکے۔ کتنے گھروں میں تباہیاں بپا ہوتی ہیں صرف گناہ غیبت کی وجہ سے، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، ایک گناہ غیبت۔ اب معصوم کہیں کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اب بندہ سن رہا ہے محسوس نہیں کر رہا۔ 5 منٹ کے لیے اپنے قوہ ادراک اور امیجنیشن کو ایکٹیو کرو کہ تیرا بھائی تیرے سامنے دنیا سے چلا جائے، ایک بندہ تیرے ہاتھ میں چاقو دے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت اور بوٹی کاٹ کے کھائے گا، کون سا احساس ہوگا تجھے واقعاً پریکٹیکلی اگر تجھے ایسا بولا جائے؟ انسان کو گھن آئے گی سوچتے ہوئے بھی کرتے ہوئے بھی۔ کہا یہ گھن محسوس کر، اس قدر برا عمل ہے۔ ایک سخت روایت میں نے کل پڑھی، فرمایا غیبت کرنا ایسے ہے جیسے خانہ خدا میں اپنی ماں کے ساتھ بندہ برا کام کرے، دیکھ کر بندے کا وجود لرز جاتا ہے۔ کیوں معصومین ایسی مثالیں دے رہے ہیں؟ کیونکہ جب تک گناہ جسمی گناہ نہ ہو ہمیں برا نہیں لگتا، جب تک کوئی جسمانی ایکٹیویٹی نہ ہمیں برا نہیں لگتا۔ کہ دیکھ کتنا تجھے برا لگ رہا ہے تیری امیجنیشن میں، اپنے ادراک کو مضبوط کر معصومین کے فرامین سے۔ تجھے گھن آتی ہے کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے، جبکہ معصوم یہ مثال دے رہے ہیں۔ اگر تو مسجد میں جائے اور مسجد کے اندر 2 لوگ آپس میں زنا کر رہے ہوں، کیا تو ان کو روکے گا نہیں؟ کیا تو ان کو ٹوکے گا نہیں؟ کیا تو ان کو بولے گا نہیں؟ غیرت کی کتنی بھی کمی ہو بندہ کم از کم مسجد سے نکل جائے گا تاکہ وہ عمل نہ دیکھوں۔ اگر تو روک نہیں سکتا کم از کم جہاں پہ یہ ماحول ہے، جہاں پہ یہ چیز ہو رہی اٹھ کے چلا جا۔ پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے گناہ غیبت کی وجہ سے، بھائی بھائی میں لڑائی ہوتی ہے گناہ غیبت کی وجہ سے۔ لیکن بڑے مزے سے خواتین، یعنی کتنے ہم گناہوں کو، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ایک طرف مجلس امام حسین سنے، دوسری طرف جا کے اتنا قوی ترین گناہ کرے، یہ تو غیبت ہے۔ ربا کے لیے فرمایا 70 مرتبہ خانہ خدا میں کسی محرم کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، 70 مرتبہ۔ پہلے کہا جنگ با خدا ہے، اللہ کے ساتھ لڑائی ہے، جنگ کرنے کے مثال کے مانند ہے۔ اب بندے کا ذہن ہے نا، اس کو جنگ سمجھ میں نہیں آتی، اس کو کوئی انسان چاہیے ہاتھ میں تلوار اور اسے قتل کرے۔ اللہ نے کہا شاید اس کے سمجھ میں نہ آئے، پریکٹیکلی میرے وجود کو جسم کی صورت میں نہیں سوچ سکتا۔ پھر کہا میں یہ مثال دے رہا ہوں
کیونکہ جسمی گناہ تیرے لیے بہت بڑی اہمیت اور ارزش رکھتا ہے، کہ اس گناہ کے برابر ہے، اس قدر تیرے اندر گھن آنی چاہیے اس گناہ کی۔ لیکن اسی مسجد میں نماز پڑھے، مومن مومن کے ساتھ مصافحہ کرے، فوراً شروع ہو جائے کسی مومن کی برائی کے، اور بولو کہ بھائی برائی نہ کرو۔ نہیں مولانا میں سچ بول رہا ہوں۔ بندے خدا اگر جھوٹ ہوتا تو تہمت ہوتی۔ غیبت سچ کا نام ہے، جھوٹ کا نام نہیں ہے۔ واقعاً اس کے اندر وہ برائی اور تو لوگوں کو بتا رہا ہے، یہ غیبت ہے۔ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے وہ تو تہمت ہے۔ یہ معاشرہ عقل کا معاشرہ نہیں ہے، اور افسوس ہے یہ برائیاں ٹی وی پر برملا، یہ اس کا دشمن وہ اس کا دشمن، پوری سوسائٹی کلیپس کر جاتی ہے اخلاقی طور پر۔ یو کے پرائم منسٹر نے کرونا کے دنوں میں، کووڈ کے دنوں میں سوشل ایکٹیویٹی کرنا منع تھا، قانوناً لا ہے۔ ہم شریعت مدار ہیں، وہ قانون مدار ہیں۔ اگر شریعت مدار ہم صحیح رہیں تو ان سے بھی ترقی کر لیں، وہ قانون مدار ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت بالفعل نہ شریعت کی سنی جا رہی ہے نہ قانون کی سنی جا رہی ہے۔ اب سوچئے معاشرہ کہاں جائے گا؟ شریعت کی نہیں سنی جا رہی مطلب دیندار معاشرہ نہیں، قانون کی نہیں سنی جا رہی مطلب سویلائز معاشرہ نہیں ہے، متمدن معاشرہ نہیں ہے، مدنی قوانین کی جو باتیں نہیں سن رہا۔ قانون پاس ہوا، سوشل ایکٹیویٹی قانون ہے، اب قانون جب بنایا گیا تو قانون پہ عمل کرنا ہے، جو عمل نہیں کرتے ان کو سزا دی جاتی ہے۔ پرائم منسٹر آف یو کے اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے گیدرنگ رکھی، کسی نے کیمرے پہ ریکارڈ کر لیا۔ غیرت مند معاشرے ہوتے ہیں نا، دینی غیرت نہیں قانونی غیرت ان کے ہاں موجود ہے۔ ہمارے یہاں قانون پہ عمل کیا جاتا ہے، کتنے لوگ اس کے لیے بولتے ہیں، کیونکہ ہم خود قانون پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم خود سگنل توڑنے والے، ہم خود رونگ وے پہ چلنے والے، ہم خود رشوتیں دینے والے۔ اب کسی وزیر نے یا کسی بندے نے قانون توڑ بھی دیا تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ قانون شکنی دین شکنی پہ بندے کو لاتی ہے۔ ہاں اور نہ کی تمیز، اچھے اور برے کی تمیز، وہ معاشرے معقول معاشرے نہیں ہوتے۔ پرائم منسٹر آف یو کے قانون اس نے توڑا کہ اس نے کووڈ کے دنوں میں سوشل ایکٹیویٹی نہیں کرنی تو اس نے کی، اور لوگوں نے شور مچایا۔ صرف اس قانون توڑنے کی وجہ سے اس بندے نے کیا کیا؟ ریزائن کر دیا۔ اور ہمارے ہاں پورے پڑوس کا گھر بھی بندہ ہڑپ کر جائے تو اسے شرم تک نہیں آتی۔ یہ عاقلانہ معاشرے نہیں ہیں۔ اب اس معاشرے میں رہتے ہوئے میں نے اپنے گھر کو عاقلانہ بنانا ہے، میں نے اپنی بچی کو، میں نے اپنے بچے کو بتانا ہے، اگر زندگی بچانا چاہتے ہو، اگر آخرت بچانا چاہتے ہو، یہ وہ عقل کی لکیر ہے جو اہل بیت نے کھینچی۔ غیبت لشکر جہل ہے، حسد لشکر جہل ہے، جہالت انسان کی دنیا بھی تباہ کرتی ہے، آخرت بھی تباہ کرتی ہے۔ لیکن اگر عقل کی حکومت ہوگی، ہماری نسلیں عقل کی سن کر فیصلہ لیں گی، تو دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی۔